الأجل مولا مولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عزیز ناظرین، اس وقت ہم آپ کے سامنے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہیں. ہمیں اپنے زمانے کے امام سے استغاثہ کیسے کرنا چاہیے؟ ہم ہر زیارت، ہر دعا، ہر جگہ اس بات کا اقرار تو کرتے ہیں کہ بے ابی انت و امی، کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، لیکن ہمیں خود یہ معلوم ہے یا نہیں کہ ہم امام کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے، ان سے فریاد اور استغاثہ کرنے کے لیے کچھ ایسی شرطیں بھی ہیں جسے ہمیں انجام دینا چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے قلب، ہمارے دل کا علاج ہونا چاہیے، اس کو پاک ہونا چاہیے، اس کی اصلاح ہونا چاہیے. اگر ہمارا دل صاف نہیں ہوگا تو پھر ہم اپنے امام سے رشتہ نہیں جوڑ پائیں گے، ہم اپنے امام سے قریب نہیں ہو پائیں گے. وہ دل جو گناہوں سے لذت حاصل کرتا ہو، وہ دل جو بیمار ہو، آخر اس دل میں کس طریقے سے ہمارا پاکیزہ امام، ہمارا طیب و طاہر امام، آیے تطہیر کا مصداق امام کس طریقے سے آ سکتا ہے؟ پہلی شرط یہی ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام سے اپنے رشتے کو جوڑیں تو ہمیں دلوں کی بیماریوں کا علاج کرنا ہوگا اور اس سے مکمل شفا حاصل کرنا ہوگا. وہ بیماریاں جو کینے کی شکل میں، حسد اور جلن کی شکل میں، ناراضگیوں کی شکل میں، یہ جو بیماریاں ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں، ہمیں ان بیماریوں کا علاج کرنا ہوگا. جب تک ہم اپنے دلوں سے ان بیماریوں کو دور نہیں کر لیں گے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا رشتہ ہمارے بھائی سے اچھا نہ ہو اور ہم اپنے امام سے یہ انتظار رکھیں کہ ہمارا رشتہ جڑا رہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پڑوسیوں سے دل میں بغض و حسد رکھیں اور پھر ہم اپنے پڑوسی کو ستائیں بھی یا نہ ستائیں، صرف رشتہ نہ رکھیں، اور وہ جو پڑوسی کا بھی امام ہے، ہمارا بھی امام ہے، اس سے ہم اپنی رشتے اور اپنی امیدوں کو قائم رکھیں؟ نہیں، ضروری یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام کے ساتھ ہمارا رشتہ جڑے تو ہمیں دلوں کو اپنے تمام عزیزوں، رشتہ داروں، تمام دوستوں سے رشتوں کو جوڑنا ہوگا. اصلاح ذات البین ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے خداوند عالم خوش ہوتا ہے، اور صرف خوش ہی نہیں ہوتا ہے، اصلاح کرنے والے اور اصلاح ہونے والے دونوں پر اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل کرتا ہے. لہٰذا پہلی شرط یہی ہے کہ ہمارے دلوں کو ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہونا چاہیے، پھر ہم امام کی خدمت میں استغاثہ کر سکتے ہیں، ہم اپنی دعاؤں کو لے کے جا سکتے ہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ ادب ہونا چاہیے، ہمیں حضور پیدا کرنا ہے، حاضری دینا ہے اپنے امام کے سامنے. تو جب امام کے سامنے حاضری دینا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ مکمل توجہ کے ساتھ ہمیں ان کی خدمت میں جانا ہوگا. ایسا نہ ہو، میں یہ جو روضے بنے ہوئے ہیں اس سے ایک قریبی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم حرم میں جاتے ہیں، معصومین کے حرم میں جاتے ہیں. الحمدللہ دنیا کی بہترین عمارتوں میں سب سے اعلیٰ و افضل و برتر عمارتیں ہیں معصومین کا روضہ، خوبصورتی کے اعتبار سے، نقش و نگار کے اعتبار سے، قیمتی اشیاء کے اعتبار سے، مالیت کے اعتبار سے. ایسا نہ ہو کہ ہم معصومین کے حرم میں جا کے شیشوں کو دیکھنے لگیں، ٹائلز کو دیکھنے لگیں. نہیں، وہاں پر جا کے مکمل توجہ کے ساتھ ہمیں اپنے
اس معصوم سے رشتہ جوڑنا چاہیے، ادب۔ یہی حال ہمارا زمانے کے امام سے ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل ادب کے ساتھ تیار کر کے حاضری امام کی خدمت میں دیں۔ اسی طریقے سے جو گفتگو ہے انسان کو توجہ کرنا چاہیے، انسان جائز الخطا ہے، لہذا توبے کے ساتھ امام کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، اور وہ بھی توبہ جو توبہ نصوح ہو۔ اگر یہ سوچتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بالکل بے گناہ بنا کر امام کے سامنے لے جائے تو نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان جائز الخطا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے گناہ سرزد ہوتی ہیں۔ جو فن ہے انسان کا، جو آرٹ ہے انسان کے لیے، جو فخر کی بات ہے وہ یہ کہ انسان توبہ کے ساتھ اپنے گناہوں کو بخشوائے، معافی مانگے خدا کی بارگاہ میں۔ کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں امام سے استغاثہ کریں تو ہمیں توبہ سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور وہ بھی توبہ نصوح ہونا چاہیے، ہمیشہ کا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ شب قدر آئی تو ہم نے توبہ کر لیا، نیمہ شعبان آئی تو ہم نے توبہ کر لیا، اور پھر جیسے ہی عید آئی تو ہم پھر سب بھلا بیٹھے اور پھر پہلے ہی جیسے ہو گئے۔ عید فطر آئی ہم پھر ویسے ہی ہو گئے، بھول گئے شب قدر میں کیا توبہ کیا تھا۔ نہیں، استغاثہ کرنا ہے اگر امام سے تو اس شرط کو بھی ہم اپنے اندر ایجاد کریں۔ اس شرط کو انسان کے اگر اندر نہیں ہے تو ہو نہیں سکتا۔ ایک امام کا چاہنے والا امام کی خدمت میں آیا اور امام نے اس سے حالات دریافت کیے، اس کے بھائی کے بارے میں پوچھا، تو اس نے کہا کہ وہ آپ کو کی امامت کو قبول نہیں کرتا۔ چھٹے امام نے کہا کیوں؟ میری امامت کو کیوں نہیں قبول کرتا؟ تو کہا کہ وہ ورع، پرہیزگاری اور تقوی کے کمال پر اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ یہ سوچتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے ان کی امامت کو قبول کر لیا، پتہ نہیں یہ برحق امام ہیں یا نہیں ہیں، کہیں ہمارے تقوی میں خلوص میں کمی نہ آ جائے۔ امام نے کہا اچھا اس سے پوچھو کہ ورع ہوتا کیا ہے؟ کیا ورع کا مفہوم جانتا ہے؟ تقوی کا مفہوم جانتا ہے؟ صاحبان ورع میں اپنے آپ کو شمار کر رکھا ہے اس نے، کیا وہ جانتا ہے؟ جب یہ کہا امام نے کہا صرف اس سے جا کے اتنا پوچھ لینا بلخ کی نہر کے کنارے کیا ہوا تھا۔ وہ بھائی پوچھنے لگا یا ابن رسول اللہ کیا واقعہ پیش آیا تھا، مجھے بتا دے۔ کہا اپنے بھائی سے جا کے پوچھنا۔ جیسے ہی وہ پلٹ کر گیا اپنے بھائی کے پاس، اس نے کہا کہ تم ورع، صاحبان ورع میں سے اپنے کو شمار کرتے ہو، امام نے ہمارے پوچھا ہے کہ نہر بلخ کے کنارے کیا ہوا تھا وہ پوچھ لو۔ جیسے ہی اس نے سنا فوراً اس نے امام کی امامت کا اقرار کیا اور کہا کہ وہ ہمارے برحق امام ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارا امام سب کچھ جانتا ہے، ہمارے حالات سے واقف ہے، ہم نے کیا چھپ کر انجام دیا ہے وہ بھی جانتا ہے، ہم نے ظاہر بظاہر کیا انجام دیا ہے وہ بھی جانتا ہے، سب کچھ امام کے سامنے ہے۔ بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو توبہ سے پاکیزہ کر کے پھر امام کی خدمت میں جائیں؟ ہم استغاثہ کرنے جا رہے ہیں، ہم فریاد کرنے جا رہے ہیں، ہم اپنی حاجتوں کو لے کے ان کے سامنے جا رہے ہیں۔ ضروری یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے جب جائیں تو اس طریقے سے جائیں کہ ہمارا سب کچھ پاکیزہ ہو۔ اب اگر ہمارے توبہ کے بعد بھی دیکھیں توبہ نصوح ہونا چاہیے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف جائے نہیں انسان، اس کوتاہی کی طرف جائے نہیں انسان۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ نصوح کی درخواست ہم سے کی گئی ہے۔ امام سب کچھ جانتا ہے، لہٰذا جب امام کے سامنے جائیں تو کسی قسم کا کوئی بہانہ لے کر نہ جائیں، پاکیزہ بن کے جائیں اپنے آپ کو۔ اور اسی طریقے سے
جس بات کو مانگنے کے لیے امام کی خدمت میں حاضری دے رہے ہیں، جو چیز، جو حاجت، جو بھی طلب کرنا ہے، اس پر یقین ہونا چاہیے۔ یہ یقین مستحکم ہونا چاہیے، اس کے اوپر ثابت ہونا چاہیے۔ اس میں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ہم احساسات کی بنیاد پر، جذبات میں آ کے نہیں، اپنے دل و دماغ کے اوپر کنٹرول رکھ کے اس پہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو مانگ رہے ہیں وہ پورا ہوگا۔ شک کی نگاہ سے امام کی بارگاہ میں حاضری نہیں دینا چاہیے۔ جو بھی مانگ رہا ہے وہ اس طریقے سے یقین کے ساتھ جائے۔ آپ دیکھیں عریضے کی تعلیم دی گئی، اب ہم عریضے میں اپنے مطالب لکھ کے بھیج رہے ہیں، یقین نہیں، یہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہیں، یقین سے انسان اس عریضے کو بھیجے، یقین کے ساتھ کہ یقین ہمارا مکمل ہوگا جب آیت اللہ العظمیٰ آغائے لطف اللہ صافی گلپائگانی، جو ہمارے زمانے کے امام کے بارے میں تحقیقات کرنے میں بھی مرجع ہیں، ان کا کہنا ہے آپ عریضے کو لکھیے، مٹی میں اس کو لپیٹیے اس کاغذ کو، اور دریا میں، نہر میں، پانی میں ڈال دیجئے۔ یہ کرتب ہے۔ حرم معصومین میں جاتے ہیں، جہاں بھی اس ذریعے میں اپنی حاجت کو لکھ کے ڈال دیجئے، لیکن یقین ہونا چاہیے کہ ہماری یہ گفتگو پہنچے گی۔ لہذا اگر ہم استغاثہ کرنا چاہتے ہیں اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں، تو پھر ہمیں ان 4 شرطوں کو پورا کرنا ہوگا۔ دل کو پاکیزہ کرنا ہوگا کہ اگر ہمارا دل پاکیزہ ہے تبھی ہم کسی منزل پر پہنچیں گے۔ ہمیں حاضری کے آداب کی رعایت کرنی ہوگی کہ ہم کس طریقے سے حاضر ہیں، اس کی بھی رعایت کرنی ہوگی، اور توبہ کر کے ہمیں بالکل پاک کر کے اپنے آپ کو جانا ہوگا، اور چوتھی چیز یقین کے ساتھ جانا ہوگا۔ اب اگر یہ 4 چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر ہم استغاثہ کریں، فریاد کریں۔ امام زمان، ہم کو خطاؤں نے گھیر رکھا ہے، ہمیں خواہشات نے گھیر رکھا ہے، ہم اپنی خواہشات کے اسیر ہو گئے ہیں، ہم اپنی خواہشات کے غلام ہو گئے ہیں۔ ہم زبان سے تو آپ کو بہت بلاتے ہیں، لیکن میدان عمل میں ہم اپنی خواہشات میں گھر کر رہ گئے ہیں۔ فریاد کریں، خود اپنے زمانے کے امام سے استغاثہ کریں کہ یا صاحب الزمان آپ مدد کریں کہ ہم حقیقت میں آپ کے چاہنے والے بن جائیں، گناہوں سے دوری ہم کریں گے، آپ سے قربت ہم آپ کے ذریعے چاہتے ہیں، اپنی رکاوٹوں کو ہم ختم کریں گے، فریاد آپ سے کرتے ہیں کہ آپ تک پہنچنے کی رکاوٹیں آپ دور کر دیں۔ وہ چیزیں جو شیطانی حرکتیں ہیں، شیطانی سازشیں ہیں، شیطانی پیغامات ہیں، ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور آپ سے فریاد کرتے ہیں کہ رحمانی رعایتیں، رحمانی پیغامات، رحمانی عطائیں آپ ہمیں عطا کر دیں، تاکہ ہم آپ سے قریب ہو سکیں، اور اس دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت و کامیابی ہم اسی دنیا سے آپ کے ساتھ اور آپ کے آباء و اجداد کے ساتھ رہ سکیں، اور قیامت میں بھی ہم انہی کے ساتھ محشور ہو سکیں۔ خدایا، ہم زمانے کے امام سے فریاد کر رہے ہیں، تجھ سے بھی فریاد کر رہے ہیں کہ تجھے تیرے حبیب کی کنیز، جو خود تیری بھی کنیز ہے، ان کی شکستہ پسلیوں کا واسطہ ہمارے زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی فرما، اور ان کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار فرما، اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان۔